TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ جنگ کے منڈلاتے سائے میں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو جاپان کے شہر ہیروشیما پہنچ گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ جنگ کے منڈلاتے سائے میں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو جاپان کے شہر ہیروشیما پہنچ گئے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو G7 لیڈرز کے سربراہی اجلاس کے لیے ہیروشیما جاپان پہنچے ہیں، جہاں ان سے توقع ہے کہ وہ جغرافیائی سیاسی عدم استحکام اور ماحولیاتی تبدیلی کے خطرے سے بچانے کے لیے عالمی اور اقتصادی سلامتی پر تعاون بڑھانے پر زور دیں گے۔ جاپان کے وزیر اعظم نے سمٹ کی میزبانی کے لیے جان بوجھ کر جوہری بم سے متاثر ہونے والے شہر کا انتخاب کیا۔ جنوبی کوریا میں ٹروڈو کے دن کا آغاز کیپنگ میں ایک نئے تعمیر شدہ ٹریل کے ساتھ ایک یادگاری اور تیز رفتاری کے ساتھ ہوا۔ یہ اپریل 1951 کی کوپیونگ کی لڑائی کی یادگار ہے، جو کوریا کی جنگ کے دوران کینیڈا کے فوجیوں کی پہلی مایوس کن لڑائی تھی۔ ان کے دن کا اختتام جاپان کے شہر ہیروشیما میں ہوا، جس شہر کو اگست 1945 میں امریکہ کی جانب سے ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار کے دنیا کے پہلے استعمال میں ایٹم بم سے تباہ کر دیا گیا تھا۔ جاپانی وزیر اعظم فومیو کشیدا نے جان بوجھ کر اپنے آبائی شہر کو گروپ آف 7 لیڈرز کے اجلاس کے طور پر منتخب کیا تاکہ دنیا کو آج جوہری تصادم کے خطرے کو اجاگر کیا جا سکے۔ روس نے ایک سے زیادہ مواقع پر یوکرین میں اپنی جنگ میں ٹیکٹیکل جوہری ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دی ہے۔ ٹروڈو کے سیول کے شمال مغرب میں تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر کیپنگ کے سخت اسکرپٹ والے دورے میں انہوں نے سابقہ میدان جنگ کے ناہموار مناظر پر ایک نام نہاد امن کا راستہ کھولتے دیکھا۔ ہائیکنگ ٹریل سابقہ کینیڈا کی پوزیشنز کو جوڑتی ہے اور ہل 677 کی چوٹی پر ختم ہوتی ہے، جہاں جنوبی کوریا کے دارالحکومت سیول کو حاصل کرنے کی مہم کے دوران چینی فوجیوں نے اسٹریٹجک پوزیشن پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ اس حملے کو کامن ویلتھ بریگیڈ نے روک دیا تھا، جو کینیڈین اور آسٹریلوی فوجیوں پر مشتمل تھا، جسے امریکی ٹینکوں کی مدد حاصل تھی۔ کینیڈین صوبے البرٹا میں جنگل کی آگ کا بحران موسم گرما کے مہینوں تک بڑھنے کا خطرہ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ البرٹا میں جنگل کی آگ کا بے مثال بحران موسم گرما کے مہینوں تک بڑھنے کا خطرہ ہے۔ البرٹا وائلڈ فائر انفارمیشن یونٹ کے مینیجر کرسٹی ٹکر نے کہا کہ بدھ کی سپہر تک البرٹا کے جنگلاتی تحفظ کے علاقوں میں 91 جنگل کی آگ جل رہی ہے اور 27 کو کنٹرول سے باہر قرار دیا گیا ہے۔ فائر فائٹرز ایک طویل سخت سیزن کے لیے تیار ہیں۔ البرٹا نے اب تک کینیڈا اور امریکہ بھر سے تقریباً 1000 صوبے سے باہر کے فائر فائٹرز کی مدد کی ہے۔ ٹکر نے کہا کہ مدد کے لیے مزید درخواستیں بھیجی جائیں گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ فائر فائٹرز ضرورت پڑنے پر کودنے اور ٹیموں کو گھمانے کے لیے تیار رہیں۔ بدھ کی سپہر تک 11,990 سے زیادہ افراد نے انخلا کیا ہے، لیکن کچھ بے گھر رہائشیوں کو واپس جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ پورے مغربی کینیڈا میں گرم، خشک اور ہوا کے حالات جاری رہیں گے۔ ممکنہ طور پر وکٹوریہ ڈے ویکینڈ کے دوران زیادہ شدید اور غیر متوقع آگ لگ سکتی ہے۔ البرٹا میں فائر فائٹرز نے گرمی کے خشک حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ اس ہفتے بدلتی ہواؤں نے آگ کی افزائش کو تیز کر دیا ہے، جس سے آگ کے شعلے کچھ کمیونٹیز کے قریب آ رہے ہیں۔ ٹروڈو نے سیول میں جنوبی کوریا کے صدر کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا، ہم دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ چین نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں ایک اہم اقتصادی شراکت دار ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا اور جنوبی کوریا نے اہم معدنیات اور نوجوانوں کی نقل و حرکت کے لیے سپلائی چین پر نئے معاہدے کیے جب وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بدھ کو ملک کے صدر کے ساتھ بات چیت ختم کی۔ ٹروڈو کے جنوبی کوریا کے پہلے سرکاری دورے کے دوران ان کی حکومتوں نے اہم معدنیات، صاف توانائی کی منتقلی اور توانائی کی حفاظت پر مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے، جس کا مقصد کینیڈا کے لیے مزید سرمایہ کاری اور تجارت ہوگا۔ اقتصادی اور ثقافتی تعلقات کو بڑھانے کی مشترکہ کوشش اس وقت سامنے آئی جب دونوں ممالک چین پر انحصار کم کر رہے ہیں۔ ٹروڈو نے سیول میں جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس میں کہا، ہم دونوں تسلیم کرتے ہیں کہ چین نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا میں ایک اہم اقتصادی شراکت دار ہے، لیکن ہمیں اس بات پر واضح نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم چین کے ساتھ کہاں تعاون کرتے ہیں۔ ٹروڈو نے مزید کہا کہ کینیڈا نے گزشتہ سال مونٹریال میں ملک کے ساتھ حیاتیاتی تنوع پر اقوام متحدہ کی سربراہی اجلاس کی مشترکہ میزبانی کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم اقتصادی بنیادوں پر چین کے ساتھ کہاں مقابلہ کرنے جا رہے ہیں
اور ہمیں انسانی حقوق اور دیگر مسائل پر چین کو کہاں چیلنج کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم دونوں ان طریقوں سے کرتے رہیں گے جو ہمارے اپنے ممالک اور ہمارے اپنے حالات کے معنی خیز ہیں۔ کینیڈا نے تیزی سے اپنی توجہ اور وسائل کو اپنی اہم معدنیات کی صنعت کو آگے بڑھانے پر مرکوز کیا ہے، جس کا حصہ الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریز جیسے سامان کی تیاری کے لیے ایک زیادہ مضبوط سپلائی چین بنانے کے لیے ہے۔ لبرل حکومت اپنے جنوبی کوریا کے دورے کو کامیاب قرار دے رہی ہے۔ فی الحال اس کا کار ساز کمپنی اسٹیلنٹس کے ساتھ تنازع ہے، جس نے ونڈسر، آنٹیریو میں الیکٹرک وہیکل بیٹری پلانٹ کی تعمیر روک دی ہے۔ یہ پلانٹ جنوبی کوریا کی بیٹری بنانے والی کمپنی LG انرجی سولوشن کے ساتھ شراکت داری میں تعمیر کیا جا رہا تھا۔ کینیڈا اور جنوبی کوریا نے بھی شمالی کوریا میں انسانی حقوق کو آگے بڑھانے کے لیے مل کر کام کرنے کا عہد کیا، جہاں ٹروڈو نے کہا کہ وفاقی حکومت انسانی حقوق کی تنظیموں کی حمایت جاری رکھے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم شمالی کوریا کی طرف سے جوہری میزائل تجربات سمیت باقاعدہ فوجی سرگرمیوں کی مذمت کرتے رہتے ہیں۔ چین کے شہر زیان میں صدر شی جن پنگ نے قازقستان، کرغستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے سربراہان کا استقبال کیا، جو 2 روزہ اجلاس میں شرکت کے لیے چینی صدر کی دعوت پر پہنچے تھے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ یوکرین جنگ کے بعد سے عالمی پابندیوں کے باعث روس خود سے علیحدہ ہونے والے ایشیائی ممالک میں اثر و رسوخ کھو رہا ہے۔ اس خلا کو پور کرنے کے لیے چین میدان میں آ گیا ہے۔ چین کے شہر زیان میں صدر شی جن پنگ نے قازقستان، کرغستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے سربراہان کا استقبال کیا، جو 2 روزہ اجلاس میں شرکت کے لیے چینی صدر کی دعوت پر پہنچے تھے۔ چین نے وسطی ایشیائی ممالک کے پہلے اجلاس کے لیے اپنے تاریخی شہر زیان کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ یہی وہ شہر ہے جہاں سے ایک زمانے میں شاہراہ ریشم کا آغاز کیا گیا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق چین میں صدر شی جن پنگ قازقستان، کرغستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے 2 روزہ سربراہی اجلاس کی میزبانی کر رہے ہیں، جسے جاپان میں ہونے والے G7 اجلاس جیسی اہمیت حاصل ہو گئی ہے۔ وسطی ایشیائی ممالک کے سربراہان کا اپنی نوعیت کا یہ پہلا اجلاس ہے۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے چین اپنے کھربوں ڈالرز کے بیلٹ اینڈ روڈ پر پیش رفت کو تیز کر سکتا ہے اور عالمی منڈی تک اپنی اشیاء کی رسائی کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اجلاس سے قبل چین کی وزارت خارجہ کے یورپی وسطی ایشیائی امور کے محکمے کے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل یو جون نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ اجلاس کے دوران ان ممالک میں تعاون کے طریقہ کار اور بین الاقوامی اور علاقائی مسائل پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس اجلاس میں فریق ممالک کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستخط ہونے کی بھی توقع ہے۔ چین کی جنرل ایڈمنسٹریشن آف کسٹمز نے بدھ کے روز اعداد و شمار شائع کیے تھے، جس کے مطابق 2023 کے ابتدائی 4 ماہ میں وسطی ایشیائی ممالک کے ساتھ چین کی درآمدات اور برآمدات کا حجم 173.05 بلین یوان تھا، جو گزشتہ سال کی اسی مدت کے مقابلے میں 37.3% زائد ہے۔ خیال رہے کہ صدر شی جن پنگ نے مسلسل چوتھی بار صدر اور ملک کی تاریخ کے دوسرے بڑے طاقتور ترین لیڈر بننے کے بعد سب سے پہلا دورہ روس کا کیا تھا، جس میں کئی اہم معاہدے طے پائے تھے۔ اس سربراہی اجلاس کو چین اور روسی صدور کی اس ملاقات کی کڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی موسمیاتی ادارے WMO نے پیش گوئی کی ہے کہ رواں سال دنیا کے لیے اگلے 5 سال انسانی تاریخ کے گرم 3 سال ثابت ہو سکتے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کے عالمی موسمیاتی ادارے WMO نے پیش گوئی کی ہے کہ رواں سال دنیا کے اگلے 5 سال انسانی تاریخ کے گرم 3 سال ثابت ہو سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے موسمیاتی ادارے WMO نے خبردار کیا ہے کہ گرین ہاؤس گیسز سے کرۂ ارض کے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے 2023 سے 2027 تک کا دورانیہ انسانی تاریخ کا گرم ترین ہو سکتا ہے۔ ادارے نے کہا کہ ماہرین نے عالمی درجہ حرارت کے حوالے سے جو حد رکھی تھی اب اس سے تجاوز ہونے والا ہے، اور اس بات کا 98% امکان ہے کہ اگلے 5 سالوں میں درجہ حرارت تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہوگا۔ واضح رہے کہ اب تک ریکارڈ کیے گئے گرم ترین 8 سال 2015 اور 2022 کے درمیان تھے، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں میں تیزی کے ساتھ درجہ حرارت میں مزید اضافے کی پیش گوئی کی ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔